نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ سب سے پہلے غمدِ خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد مبارک سلم صلی علیہ، اور ایک مرتبہ جھوم جھوم کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک سلم صلی علیہ۔ آج میری تقریر کا عنوان حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، 12واں پارہ رکوع نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اے محبوب تم فرما دو لوگو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی فرما برداری کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی نشانی قرار دی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یہ ہمارے لیے واجب ہو گیا، فرض ہو گیا۔ میری تقریر کا عنوان جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین ہیں۔ صحابہ کرام کو انہوں نے اپنی حالت بیداری میں دیکھا ہے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی انہوں نے دیکھا ہے، تو اس وجہ سے یہ تابعین ہوئے۔ علماء کا قول ہے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ زمین پر ان کو کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ کے مجذوب بندے ہیں اور صرف اللہ کی یاد میں کھوئے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں ہمیشہ کھوئے ہوتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ زمین پر انہیں کوئی نہیں جانتا اور آسمان پر ان کو ذرہ ذرہ جانتا ہے، آسمان کی ہر مخلوق حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتی ہے۔ تو دیکھیں کہ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ دیوانہ وار گھما کرتے تھے، آپ کو لوگ دیوانہ سمجھتے تھے، مجنون سمجھتے تھے، جیسا کہ دنیا کا یہ معمول ہے کہ دیوانوں کو پتھر مارا جاتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب بچے پتھر مارتے تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بچوں سے کہ اے بچوں، اے لوگو، مجھے پتھر ضرور مارو، جو تمہارا کام ہے وہ تم ضرور کرو، لیکن مجھے چھوٹے چھوٹے پتھر مارو۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ پتھر تو پتھر ہوتے ہیں، چھوٹے ہو یا پھر بڑے ہو، لیکن آپ چھوٹے پتھر مارنے کے لیے کیوں فرما رہے ہیں؟ تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، اے بچوں، تم چھوٹے پتھر مارو، بڑے پتھر اس وجہ سے نہ مارو کیونکہ بڑے پتھر مارنے سے خون نکلتا ہے اور خون نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا رویہ معمول لوگوں کے متعلق لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ لوگ انہیں پتھر مار رہے ہیں، اس کے بدلے میں آپ انہیں اف تک نہیں کہہ رہی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی گزاری۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق احادیث کریمہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یمن کی طرف اپنا سینہ کھول کر، قمیص کے بٹن کھول کر یمن کی طرف منہ کرتے اور فرماتے کہ مجھے یہاں سے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہاں پر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر تھے اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے انتہا الفت و محبت کرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کر کے ٹھنڈی سانسیں لیتے تھے۔ یہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین میں سے حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اے صحابہ، اے عمر و علی، کہ جب حضرت اویس ملے تو تم ان سے دعا کرنا، میری امت کے لیے دعا کروانا۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو وہ ہر سال حج پر جایا کرتے اور وہاں پر لوگوں سے، حجاج کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کرتے کہ تم میں سے اویس کون ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ لگاتار مسلسل 10 سال حج کے لیے تشریف لے جاتے رہے، اور ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کرایا، خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ تم میں سے جو بھی یمن کے لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو باقی تمام لوگ بیٹھ گئے، یمن والے کھڑے ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یمن میں سے تمہارا مراد قبیلے کا جو ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ تو مراد قبیلے والے کچھ کھڑے ہوئے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ مراد قبیلے والوں میں سے اگر کوئی کرن قبیلے والا ہے، کرن کا کوئی رہنے والا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے۔ تو اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم میں سے اویس کون ہے؟ تم میں سے اویس کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اویس میرا ہی رشتہ دار لگتا ہے، میرا بھتیجا ہے، وہ تو پاگل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پاگل تو لگتا ہے مجھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ پوچھا تو وہ انسان کہنے لگا، اس کا رشتہ دار، کہ وہ عرفات میں اونٹوں کو چرا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی کہ اے علی چلو۔ اس انسان کا پتہ چل گیا جس کے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ حضرت عمر و علی دوڑے ان کی ملاقات کے لیے۔ جب دیکھتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں آپ نفل ادا کر رہی ہیں اور اونٹ چر رہی ہیں، کچھ دیر آپ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں پر بیٹھے، انتظار کیا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب خبر ہوئی کہ لوگ ملاقات کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے اپنے نوافل ختم کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے اور حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے نام پوچھا کہ اے شخص تیرا نام کیا ہے؟ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نام نہیں بتایا بلکہ چھپانے لگے۔ آج کا معاملہ کیا ہے؟ لوگ چھاپتے ہیں، یعنی لوگوں کی یہ مطلب نیت ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں پہچانیں، لوگ چھاپنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ چھپنے کے لیے، یعنی وہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوال پر انہوں نے کہا کہ میں ایک مزدور ہوں، کام کرنے والا ہوں، حضرت عمر نے پھر پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، یہ تیری پکڑ میں آنے والا نہیں ہے، یہ تیری پکڑ میں آنے والا نہیں ہے۔ لوگ خود کو چھاپتے ہیں، یہ خود کو چھپا رہا ہے۔ تو یہ اگر فقیر ہے تو میں فقیروں کا امیر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے انسان، میں تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، وہ نام بتا جو تیری ماں نے رکھا ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ آپ نے میرا پردہ فاش کر دیا۔
حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرا نام اویس ہے۔ جب ان کے باپ کا نام پوچھا گیا تو کہا کہ ابن عامر ہے، میرے باپ کا نام اویس ابن عامر، میں یمن قرن کا رہنے والا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشانی کے طور پر جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اویس کے ہاتھ پر ایک داغ ہوگا، جو بیماری کی وجہ سے جو داغ تھا وہ داغ رہے گا، وہ نشانی ہے۔ تو اس داغ کے متعلق بھی یہ آیا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بیماری کا داغ کیوں ہے تو حضرت اویس قرنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ جب وہ ٹھیک ہونے لگے، ان کی بیماری ٹھیک ہونے لگی، حضرت اویس قرنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے بیماری دینے والے کچھ داغ رہ جائے تاکہ جب اس داغ کو دیکھوں تو تیرے کرم کا، تیرے رحم کا مجھے پتہ چلے اور تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ لوگ آج جب بیماریاں ہوتے ہیں تو ٹھیک ہونے کی دعا کرتے ہیں، لیکن یہ بندے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ کے مجذوب بندے، اللہ کے دیوانے، سید التابعین، جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ داغ رہنے دے، داغ کو دیکھ کر تیرے کرم کو یاد کیا کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت اویس قرنی کا وہ جب داغ دیکھا، حضرت علی و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس داغ کو چوما اور حضرت اویس قرنی کو کہا کہ آپ دعا کیجئے۔ حضرت اویس قرنی کہنے لگے کہ آپ تو سردار ہیں، آپ دونوں سردار ہیں، میرے سردار ہیں، آپ بڑے صحابی ہیں، میں کیسے دعا کروں؟ حضرت عمر نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امت کے لیے دعا کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب اویس اپنے ہاتھوں کو کھول دیتا ہے، اپنی باہوں کو کھول کر اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ حضرت اویس نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا، اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو حضرت اویس جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، تو لہٰذا آپ امت کے لیے دعا کریں۔ حضرت اویس نے حضرت عمر و علی کی گزارش پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور امت کے لیے دعا کی۔ تو سبحان اللہ، یہ ہے مقام و مرتبہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصیت کے مطابق، فرمان کے مطابق، حضرت عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ آپ کے پاس 2 پھٹی پرانی چادریں تھیں جو آپ نے اوڑھی ہوئی تھی۔ علماء کرام اس کے متعلق یہ بھی فرماتے ہیں، اساکر میں آیا ہے کہ وہ بھی چادریں وہ خریدی ہوئی چادریں نہیں تھیں، بلکہ جو سوئی دھاگے سے جس طرح دھاگوں سے جس طرح ایک کپڑا وغیرہ جو بنایا جاتا ہے، ان دھاگوں کو جمع کر کے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چادروں کو بنایا تھا، وہ اپنے بدن پر، اپنے جسم پر اوڑھتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں مکہ سے تمہیں 2 چادریں لا کر دوں، مجھے اجازت دو، تمہاری چپلیں پھٹی ہوئی ہیں، جوتے پھٹے ہوئے ہیں، میں لا کر دوں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا اور گزارش کی کہ مجھے اسی حال پر رہنے دے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یوں بھی آتا ہے کہ آپ 3 دن تک بھوکے رہا کرتے، اور کبھی مباح چیزیں پڑی ہوئی اٹھا کر وہ اگر وہ صاف ہے تو کھا لیا کرتے، اگر اس پر گرد و غبار لگی ہے تو اس کو صاف کر کے اس کو کھایا کرتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ پڑی ہوئی گری ہوئی مباح چیزیں اٹھا کر کھا رہے تھے، بازو میں ایک کتا وہ بھی کھا رہا تھا، کتے نے بھونکنا شروع کیا حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر، تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اے کتے، اے جانور، تو کیوں مجھ پر بھونکتا ہے؟ تو کیوں مجھ پر بھونک رہا ہے؟ میں بھی اللہ کا رزق دیا ہوا اس کا کھا رہا ہوں، تو بھی اللہ کا دیا ہوا رزق کھا رہا ہے، میں تیرے حصے میں سے نہیں کھا رہا، بلکہ میں اپنا حصہ، میں اپنے حصے میں سے کھا رہا ہوں۔ اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخش دے تو میں تجھ سے بہتر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نہ بخشے، جہنم میں ڈال دے تو مجھ سے بہتر۔ یہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اللہ کا خوف دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس قدر خوف کھاتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا معاملہ کس طرح ہے؟ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سید التابعین، تابعین کے سردار جن کو کہا جاتا ہے، ان کا حال دیکھیں، خوف الہی سے ان کا حال دیکھیں۔
حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ تلاوت قرآن وغیرہ ان کی نشانیوں میں سے یہ بھی فرمایا گیا کہ ٹوڈی ہمیشہ سینے سے نیچے لگی ہوئی رہتی ہے اور ہمیشہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ حرین بن حیان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعین میں سے ہیں۔ حرین بن حیان جب حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے پہنچے اور جب ان کو سلام کیا تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حرین بن حیان کو ان کا نام لے کر پکارا، وعلیکم السلام اے حرین بن حیان۔ حرین بن حیان رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اویس، میں تو تجھ سے کبھی ملا نہیں، تو میرا نام کیسے جانتا ہے؟ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ تو دیکھیں کہ کبھی وہ بندہ اس انسان سے ملا نہیں لیکن اس انسان کا نام جانتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسے علم سے نوازا ہوگا، یہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ حضرت ربیع یہ بھی بہت بڑے تابعین میں سے ہیں، صحابہ کرام کو انہوں نے دیکھا ہے۔ ربیع جب حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے جب پہنچے تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے۔ حضرت ربیع نے سوچا کہ ابھی مغرب کی نماز ختم کر کے ملاقات ہوگی، تو جب مغرب کی نماز ختم ہوئی تو اتنی دیر انہوں نے نماز پڑھی کہ عشاء کا وقت آ گیا تو فوراً عشاء کی نماز پڑھی۔ تو انہوں نے سوچا، حضرت ربیع نے سوچا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ ملاقات کریں گے، تو قیام کے لیے کھڑے ہوئے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ربیع سے کہا کہ آج میرے قیام کا وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پوری رات انہوں نے قیام کی۔ جب صبح ہوئی، صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے لیے بیٹھے تو پورا دن قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے رہے۔ مغرب کا وقت ہوا، پھر مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد رکوع میں گئے اور رکوع میں جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آج میرا رکوع کا وقت ہے۔ تو دیکھیں کہ پہلے دن انہوں نے کہا کہ قیام کا وقت ہے اور دوسرے دن جب رکوع کرنے والے تھے، رکوع سے پہلے انہوں نے کہا کہ آج میرا رکوع کا وقت ہے۔ اسی طرح تیسرے دن جب سجدہ کیا، مطلب پوری رات نماز میں گزاری، رکوع میں گزاری، دوسرے دن قرآن پڑھا، صبح کی نماز پڑھی، قرآن پڑھا، پورا دن قرآن پڑھتے رہے، مغرب عشاء پڑھی، پھر سجدے میں گئے، سجدے میں آج میرا سجدے کا وقت ہے۔ تو سبحان اللہ، ایک دن پورا قیام، ایک دن پورا رکوع، تیسرا دن پورا سجدے میں گزاری۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی عبادت مکمل کی، حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ربیع، جا، واپس چلا جا، موت کا وقت قریب ہے، حساب کتاب کا دن قریب ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت ربیع نے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے، وصیت کیجیے، کچھ ارشادات فرمائیے۔ تو حضرت اویس قرنی نے کہا کہ اے ربیع، موت کو اتنا قریب جان، موت کو اتنا قریب، جس طرح تقیے پر اپنا سر رکھ کر سوتا ہے، موت کو تقیے سے بھی قریب جان۔ تقیہ دور ہے لیکن موت اس سے بھی قریب ہے، حساب کتاب کا دن سخت ہے، اس کی تیاری کر۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ نصیحت فرمائی کہ موت کے متعلق آج ہم موت کو بھولے بیٹھے ہیں، موت کو ہم یاد نہیں کرتے۔ موت کے متعلق یہ آیا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ موت کو دن میں 70 مرتبہ یاد کیا کرو، جو دن میں موت کو 70 مرتبہ یاد کرتا ہے اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے۔ آج ہم موت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو ہر مزے کو کرکرا کر دیتی ہے، ہر مزے کو پھیکا کر دیتی ہے۔ آج ہم موت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں ہمیشہ روتے رہتے، تڑپتے رہتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی ماں سے عرض کی کہ اے امی جان، مجھے اجازت دیں تاکہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کر سکوں، مدینے میں جا کر ان کا دیدار کر سکوں۔ تو ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا جاؤ، تمہیں اجازت ہے، لیکن شرط ہے کہ 8 پہر میں پہر ہونے سے پہلے تم واپس آ جانا، ورنہ قیامت کے دن میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔
حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ماں کی طرف سے اجازت ملی تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کبھی دوڑتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں، کبھی دوڑتے کبھی چلتے۔ دوڑتے اس وجہ سے کہ بہت کم وقت ہے، کم وقت میں واپس آنا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے۔ اور کبھی چلتے اس وجہ سے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں، دوڑنے کی وجہ سے کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ کبھی دوڑتے کبھی چلتے، یہ آپ کا دیوانہ وار حال تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے عاشق کا حال دیکھا، جب اپنے محبوب کے عاشق کا جب یہ حال دیکھا، زمین کو حکم دیا کہ اے زمین سمٹ جا، اویس کے لیے سمٹ جا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر سے پہلے پہنچ گئے، مدینہ پہنچ گئے۔ بہت ہی کم وقت میں یمن سے مدینہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے زمین کو تنگ کر دیا، زمین کو چھوٹا کر دیا، زمین کو سمیٹ دیا۔ جب حجرہ عائشہ میں جب پہنچے، آواز لگائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو باہر ہیں، کسی معاملے کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے باہر گئے ہیں، آپ ظہر تک انتظار کریں۔ لیکن ادھر ماں نے بھی دوپہر ختم ہونے سے پہلے یہ حکم دیا تھا کہ دوپہر ختم ہونے سے پہلے اے بیٹا واپس آ جانا۔ تو ماں کا وہ جملہ، وہ حکم کو عمل کرنے کے لیے، عمل بجا لانے کے لیے آپ وہاں پر کچھ دیر رکے رہے۔ پھر ماں کا حکم، ماں کی جو مقام و مرتبہ جو ہوتا ہے اور ماں کی تعظیم محبت کی وجہ سے کچھ دیر رکنے کے بعد واپس آپ چلے آئے۔ آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا۔ تو یہ مقام و مرتبہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو سمیٹ دیا۔ کچھ ہی چند لمحات میں، کچھ ہی وقت میں آپ نے یمن سے مدینے کا سفر طے کیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے شکل میں 70,000 فرشتوں کو اتارے گا، اور 70,000 فرشتے کی جھرمٹ میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہ مقام و مرتبہ علماء کرام نے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا ہے کہ آپ فرشتوں کی جھرمٹ میں جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو جنت کے دروازے پر روک دے گا کہ اے اویس رک جا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ پوچھیں گے کہ باری تعالیٰ کیا بات ہے، تو نے مجھے روک دیا ہے، کس وجہ سے؟ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئے گی کہ اے اویس، دنیا میں تو نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، پیچھے دیکھ، پیچھے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جب دیکھیں گے تو ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں جہنمی لوگ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے اویس، آج تو جس کی طرف اشارہ کر کے، انگلی کر کے اشارہ فرمائے گا، میں اس کی بخشش و مغفرت فرما دوں گا۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہے، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے فرما رہا ہے کہ تو جس کی طرف اشارہ کرے گا میں اس کی بخشش و مغفرت فرما دوں گا۔ تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جہاد نہیں کیا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا تھا، صحابی نہیں ہیں، تابعین ہیں۔ ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا زیادہ خوش ہے؟ تو وہ عمل کیا تھا کہ ماں کی خدمت، ماں کی عزت، ماں سے محبت۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ آج ہم اپنے ماں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، کیسا سلوک کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے جہاد کی اجازت دیں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ تو وہ شخص نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میری ماں زندہ ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی ماں کی خدمت کر، تیری ماں تیری محتاج ہے، تیری خدمت کی محتاج ہے، تیری خدمت کی تیری ماں کو ضرورت ہے، تو اپنی ماں کی خدمت کر، تیرے لیے یہی جہاد ہے، تیرے لیے یہی جہاد ہے۔ تو دیکھیں کہ جو لوگ آج اپنی ماؤں کو چھوڑ کر دوسری جگہ رہتے ہیں، دور دور دراز علاقے میں رہتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے دوسرے ملک جاتے ہیں، ان کی ماں کس حالت میں ہے، کیا کر رہی ہے، کیا معاملہ ہے۔ جب ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے تب ہمیں اس کا مقام و مرتبہ اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں ہی فرما دیا کہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرو، ماں کی خدمت جہاد سے بھی بہتر ہے۔ تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عمل اللہ کو اتنا پیارا پسند آیا کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے حکم دیا کہ اے اویس، تو جس کی شفاعت کرے گا، جس کی طرف تو اشارہ کرے گا، میں اس کی بخشش و مغفرت فرما دوں گا۔ تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے وجہ سے بہت سے گنہگار لوگ، جہنمی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کی طرف آتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو دعا کی گزارش کی ہے، تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میرے آقا نے میرا ذکر کیا، میرا نام لیا اپنی زبان پر۔ اے عمر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرا نام لے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس حالت میں تھے؟ تو وہ کیفیت، وہ نظارہ پوچھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اویس، اگر اتنی ہی محبت تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کیوں نہیں ملے؟ اتنی محبت تھی، آ کر کیوں نہیں ملے؟ تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے عمر، صحیح کہتے ہو، لیکن میں کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آیا۔ چلو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، تم نے تو دیکھا ہے، بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں، آبرو جس کو ہم کہتے ہیں بھویں کیسی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے، کچھ کہہ نہ سکے، اور بھووں کا ذکر انہوں نے نہیں کہا، مطلب بیان نہیں کر سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں کس طرح دکھتی تھیں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے عمر، میں بتاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں کس طرح تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دور سے دیکھتا تو اس طرح لگتا کہ بھویں کھلی ہوئی ہیں، الگ الگ ہیں، بھویں الگ الگ ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قریب سے دیکھتا تو بھویں ملی ہوئی دکھائی دیتی۔ تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں، خیال میں، تصور میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی چہرہ تھا۔ بھلے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی ہو، دیکھا نہیں ہو، لیکن ایک تصور، ایک حسن و جمال، ایک محبت کی کیفیت، ہمیشہ اس کیفیت میں آپ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اوپر آیت پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب تم فرما دو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ تو اس میں شرط یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہمیشہ زندگی ہمیں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، تب اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوست رکھے گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم جا کر اللہ کو راضی کر سکیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا در ہی وہ در ہے جس در سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی حاصل ہوگی۔ تو یہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں ہی حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر اپنے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا۔ یمن کی طرف ہمیشہ منہ کر کے اپنا سینہ کھول کے ٹھنڈی ہوائیں لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی کہ جب عمر ملے تو میرا یہ جبہ دے کر اس سے یہ کہنا کہ یہ جبہ پہن کر میری امت کے لیے دعا کرے، تو وہ
بتائے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دونوں صحابہ کرام نے عمل کیا۔ حضرت اویس سے ملے، وہ جبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دیا، پہننے کے لیے کہا، گزارش کی کہ آپ امت کے لیے دعا کریں۔ وہ شخص جو امت کے لیے دعا کرتا ہے، خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس انسان سے کہہ رہے ہیں کہ جب وہ انسان ملے تو میری امت کے لیے دعا کرنے کے لیے کہنا، تو اس انسان کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہوگا یہ آپ اور ہم سمجھنے والے نہیں ہیں۔ تو ایسے بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، اپنے آپ کو دکھاتے نہیں، لیکن ان کی نشانیاں یہ ہوتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیشہ نوافل کی کثرت، تلاوت قرآن کی کثرت، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع و پیروی میں ہمیشہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو میں اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے نیک لوگوں کی صحبتیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر کے سید التابعین حضرت سیدنا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے محبت کے خیرات ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو نصیب عطا فرمائے۔ ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ان سے الفت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک لوگوں کی صحبتیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے لوگوں کی سنگتوں سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ایسے اولیاء کاملین کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔